ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیات 99 اور 90۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، ہم نے دی ان کو کتاب، والحکم اور حکم، والنبوۃ اور نبوت۔ فإن یکفر بہا، تو اگر انکار کرتے ہیں ان کا، ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا بہا، تو یقیناً ہم نے مقرر کر دیا ہے ان پر، قوماً ایسے لوگوں کو، لیسوا بہا بکافرین، جو کہ ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، ھدی اللہ، کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدہ، تو ان کی ہدایت کے پیچھے ہی آپ چلیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا مگر ذکر، یاد دہانی ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کی ذریت اور ان کی اولاد، ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات جاری کیے ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہم نے ان کو نبوت دی، اور ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کر دی تھی۔ لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتایا ہے قرآن مجید میں بھی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو جو ان انبیاء کرام کے منہج عقیدے پر نہ رہے، چاہے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اور جو ایک نظام عبادت ان انبیاء کرام نے اپنی اولاد کو دیا ہے، اولاد نے اس کی پاسداری نہیں کی ہے، جو نظام عقائد انہوں نے سمجھایا ہے اس کی پاسداری انہوں نے نہیں کی ہے، انکار کی طرف چل پڑے، فسوف یلقون غیا، تو پھر وہ جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ تو ان کی اولاد ساری درست تو نہیں رہی، یعنی انبیاء کرام کے قتل کے بھی یہ مرتکب ہوئے ہیں بنی اسرائیل۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، ان انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے قتل بھی کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل، اور یہ عبرانی ہے۔ عبرانی میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو آگے پھر جو ان کی اولاد چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج کے یہودی وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، اور جو وہ اپنی اسٹیٹ ایک قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا نام بھی انہوں نے اسرائیل رکھا ہے۔ تو کیا وہ ان انبیاء کرام کے منہج پر ہیں؟ کیا ان کے عقیدے پر ہیں؟ کیا ان کے دین پر ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے عقیدے اور منہج اور دین پر ہوتے، اور اللہ کی طرف سے جو اتاری ہوئی سابقہ کتابیں ہیں ان کو یہ فالو کرتے ہوتے، تو آج یہ اپنے آپ کو یہودی نہ کہلاتے، بلکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیتے، چونکہ تورات، زبور، انجیل وہ تو گواہی دے رہی ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بنی اسرائیل کے سارے نبی وہ گواہی دے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جو ان پر ایمان لے آئے گا، آپ جب مبعوث ہوں گے تو وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا،
اور جس نے بھی ان کی رسالت کا انکار کر دیا وہ اللہ کے ہاں ناکام ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ اسرائیل جو ہے نام انہوں نے منتخب کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کے عزائم کیا ہیں کہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے اور پورا معاشی نظام ان کے ہاتھ میں ہو۔ وہ دنیا کی قیادت اور سیادت چاہتے ہیں، اس کے پیچھے دین کا غلبہ نہیں ہے، کیونکہ دین کے ساتھ تو ان کا تعلق ہی کٹ چکا ہے۔ آسمانی دین کے وہ اگرچہ دعوے دار ہیں، لیکن آسمانی دین کے ساتھ انہوں نے تعلق توڑ لیا ہے، آسمانی کتابوں کے ساتھ انہوں نے تعلق توڑ لیا ہے، آسمانی رسولوں کے ساتھ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، وہ آسمان کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پہ فائز کیا ہے، تو ان رسولوں سے ان کا تعلق کٹ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان رسولوں اور ان کتابوں کے مطابق ان کا ایمان موجود نہیں ہے۔ وہ ایمان کیا تھا؟ وہ اب کے یہودیوں کے لیے تو یہی ہے، اور نبی علیہ السلام کے زمانہ میں جو یہودی تھے ان کے لیے اور عیسائی ان کے لیے یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، تب ان کا ایمان قائم رہ سکتا تھا، اپنی کتابوں پر بھی اپنے رسولوں پر بھی۔ لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ آسمانی دین سے کٹ چکے ہیں، وہ آسمانی کتابوں سے کٹ چکے ہیں، اس لیے ان کو اپنا بھائی ہم نہیں کہہ سکتے۔ نہ اسلام نے کہا ہے، ہاں جو آسمانی دین اور آسمانی کتابوں اور رسول اور انبیاء کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن کو آخری اور فائنلی کتاب مانے، اور اپنی زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلے۔ تو وہ اسلامی وحی اور اسلامی ہدایت اور اسلامی تعلیمات، اسلامی کتابیں اور اسلامی رسول اور انبیاء کے ساتھ جڑ جائے گا، وگرنہ وہ کٹ چکا ہے۔ تو نسبت کیا کام کر سکتی ہے اس وقت کہ جب آسمان کے ساتھ، آسمان والے کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے جو آسمان والا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور ان کی اولاد میں سے جو آگے ان کے عقیدے پر رہے تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی ہے۔ اب کتاب تو آتی ہے نبی پر، تو ان کی اولاد میں سے جن جن کو نبی بنایا گیا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اور کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو مکمل رہنمائی اللہ کی طرف سے میسر ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی ابہام اور شک تردد نہ رہے، ایک ٹھوس اور مضبوط علم ان کے پاس آ جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلے۔ تو ان انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئی۔ والحکمہ، یہ حکم کیا ہے؟ حکم اس کتاب کو سمجھنے کا فہم اور صحیح ادراک ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ صاحب قرآن وہ ہے، اور قرآن کا سب سے زیادہ فہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور نبوت کیا ہے؟ یعنی ایسے افراد جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر دیتا ہے اور کتاب کا فہم نازل کر دیتا ہے، اور ان کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزرتی ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور نبی کا عمل اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہوتا ہے۔ تو ان بنی اسرائیل نے ان انبیاء کرام کا انکار بھی کیا ہے اور ان کو قتل بھی کیا ہے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو اس وقت کے انبیاء کرام پر ایمان لاتے رہے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہیں، لیکن اگر کسی جگہ کسی نے نبی کا انکار کر دیا اور اس ہدایت سے کٹ گیا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ، اس میں 3 لوگ آ جائیں گے، ایک تو کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ،
عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اگر یہ لوگ ان کے عقیدے کا، ان سابقہ انبیاء کرام کے عقیدے اور منہج کا انکار کر رہے ہیں نا، فقد وکلنا بہا قوما، تو ہم نے ان انبیاء کرام کے عقیدے کے مطابق ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے عقیدے کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے منہج کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیسوا بہا بکافرین، وہ ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہودی خود اپنی کتابوں کا انکار کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا نا کہ جس کے متعلق تحقیق کی گئی کہ اس کی سزا کیا ہے، تو یہودیوں نے کہا، یہودیوں کے ہی اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ غیر شادی شدہ انہوں نے زنا کیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ تو فیصلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا بھی تورات لاؤ، تورات منگوائی گئی، تو اس تورات میں غیر شادی شدہ کے متعلق یہ سزا لکھی ہوئی تھی کہ اگر یہ زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ اب اس تورات کے فیصلے کے مطابق پوری یہودیت عملی طور پر سارے منکر ہو چکے تھے، اس سزا کو انہوں نے بدل دیا تھا۔ ہاں، سزا کیا دی جاتی تھی کہ اس کا منہ کالا کیا جاتا، گدھے پہ بٹھا دیا جاتا اور جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال کر اس کو پورا چکر دلایا جاتا تاکہ اس کی ذلت اور رسوائی ہو۔ بس یہی وہ سزا مقرر کر چکے تھے اور اسی کے مطابق عمل ہو رہا تھا، اور جو اصل چیز تھی وہ چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس اصل چیز کو کس نے ظاہر کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، سب سے پہلا میں ہوں کہ جس نے اس حکم کو زندہ کر دیا۔ تو یہ یہود جو تھے یہ اپنی کتابوں سے بھی بھاگنے والے تھے، اپنے نبیوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا اور ان کو ولد الزنا کہا ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا، اور حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی ہے، یہود نے لگائی ہے، اور اب بھی ان کا عقیدہ ہے، لیکن آج کے عیسائی ان کو قبول کر رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کا خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غیرت والا عقیدہ بالکل نہیں ہے، یہ خود انکار کرنے والے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قرآن کہتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، اور صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا نام احمد ہے، بلکہ علاقے کے متعلق بھی بتایا تھا کہ فلاں علاقے میں آئے گا اور فلاں دور میں آئے گا، اور اس کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے، اور وہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، اور ان کو پتہ بھی لگ چکا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو عیسائی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سب اپنے انبیاء کرام سے پیچھے ہٹ چکے ہیں نا، تو ہم نے صحابہ کھڑے کر دیے ہیں، ان سب کا ایمان ان انبیاء کرام پر ہے۔ ہم مسلمان کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے تو ہم اس کو دجال کہیں گے، کذاب کہیں گے، جھوٹا کہیں گے، لعنتی کہیں گے، چاہے مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ انکار کر رہے ہیں نا، تو ہم نے مہاجرین اور انصار یہ کھڑے کر دیے ہیں، یہ ان انبیاء کرام کے منہج کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور ان کا منہج کیا تھا؟ ان کا منہج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، لیکن اس منہج کو آج کے یہود یا نبی علیہ السلام کے زمانہ کے یہود جو تھے وہ پسند کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کو آگے چلانے کے لیے بھی اور بیان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ لیسوا بہا بکافرین، یہ صحابہ ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔
یہ سابقہ انبیاء کرام ہدایت کے راستے پر تھے۔ اگرچہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ غلط کہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ یہود ایسے ہیں کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی غلط کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ہدایت پر تھے، یہ ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی ہدایت کی ہی اقتداء کریں، کیونکہ تمام انبیاء کرام کا جو نقطہ دعوت ہے وہ ایک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، ان سے یہی کہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ دعوت دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور عبادت صرف اور صرف یہ میری ہی کرے۔ تو تمام انبیاء کرام یہی دعوت لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بھی دعوت ایک ہے، روز آخرت کے متعلق بھی دعوت ایک ہے، قیامت کے متعلق، جنت جہنم کے متعلق بھی دعوت ایک ہے۔ ہاں، عبادات کے طریقے کچھ اپنے اپنے دور اور تقاضوں کے مطابق چلتے رہے، ان میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی رہی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، ہر دین میں یہی، آسمانی دین میں یہی پیغام ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس میں کوئی شریک نہیں، ہر نبی کی دعوت یہی۔ تو یہ کر چکے تھے عیسائی، یہ بھی کر چکے تھے، اور یہودی بھی کر چکے تھے۔ یہودی کیا کہہ رہے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اس منہج پہ نہ رہے جو تمام انبیاء کرام اور رسول کا منہج تھا۔ تو اس منہج کو لے کر کون اٹھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو ایمان لانے والے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے ہی طریقے کے مطابق چلیں، اور ان سے کہہ دے، یہود سے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ میرے ذمے تھی بات کہ حق کو میں نے واضح کرنا تھا اور باطل بتانا تھا کہ باطل کیا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے، اور اس پر میں کوئی تم سے دنیاوی اجر کا خواہش مند نہیں ہوں کہ میں تم سے مطالبہ کروں۔ یہ تو انبیاء کرام پر جب اللہ تبارک و تعالی وحی کا نزول فرماتا ہے، وہ حق کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ایک باطل ہوتا ہے اور ایک حق ہوتا ہے، تو نبی نے حق کو واضح کرنا ہے اور باطل کے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ اب اس پر تو اسے کسی دنیاوی چیز کا لالچ تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ نبوت کا فریضہ ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ یہ بات نازل ہوئی ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا منہج کیا ہے اور اس سے ہٹنے والے لوگ کون ہیں۔ تو یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ان یہود کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔